جو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے جو جائز طریقے ہیں شادی کا طریقہ، اس کو ہم معاشرے میں مشکل سے مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں. اس میں اتنی پابندیاں، اتنے اخراجات، اس کے بارے میں اتنی قانون سازیاں کہ وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دوسری طرف معاشرے کے اندر بے حیائی اور برائی کی طرف راغب کرنے والی چیزیں اتنی کثرت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر جو ہے وہ جو درمیان میں گیپ آتا ہے وہ اسی طریقے سے فل ہوتا ہے کہ لوگ غلط راستے اختیار کرتے ہیں. تو سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر پردے کے کلچر کو رواج دیں. اپنی بچیوں کو ابتدا ہی سے جو ہے وہ پردہ کروانے کی طرف لے کے آئیں. ان کو بتائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں آپ کی بھی حفاظت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بہتری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھی عطا کریں گے. تو یہ سبق پڑھانا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے کل للمؤمنین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل للمؤمنین نبی یا نبی کل ازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں کو کہیے، اپنی بیویوں کو کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کو اوپر لٹکا لیا کریں اپنے اوپر. اور یہ بڑی ایک مؤثر چیز ہے. جب انسان جو ہے وہ کسی کو بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو اس میں لامحالہ طور پہ اس کے اندر جو ایسے ہجانات پیدا ہوتے ہیں اور وہ برائی کے بارے میں سوچتا ہے اور اس عورت کو حاصل کرنے کے طریقوں پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ معاشرے کا ایک المیہ ہے. تو ہم نے پردے کے کلچر کو جو ہے وہ رواج دینا ہے. عورتوں کو حکم ہے کہ تم نے پردہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم ہے کہ اپنی نظروں کو بھی جھکا کے رکھنا ہے، کیونکہ مسئلہ تو دونوں طرف ہوتا ہے نا. تو مرد کو کیا کہا گیا؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کریں. یہ نہیں کہ نظریں آپ کی آوارہ ہوں، بازار میں چل رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی تانگ جھانک ادھر ہو رہی ہے، کبھی ادھر ہو رہی ہے. جتنی کو نظر رستہ دیکھنے کے لیے کافی ہے، بس اتنی ہی نظر اٹھانی چاہیے. یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی براہ راست تعلق ہے آنکھوں کی حفاظت کا شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ. اگر ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ پھر اپنے آپ کو بے حیائی اور برائی سے بچانا پاسبل نہیں ہے، مشکل ہو جائے گا، بڑی حد تک ناممکن ہو جاتا ہے. جو بندہ اپنی نظروں کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے، بے حیائی اور برائی کی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ عام زندگی کے اندر ہو چاہے وہ موبائل کے اوپر ہو. تو یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کیونکہ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے. وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کی بھی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. تو یہ ایک اہم کام ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، جو ہمیں بے حیائی اور برائی کے اس کلچر سے بچانے کا ذریعہ بنے گا.